بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور انسانیت کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ یہ داستان اللہ کی نافرمانی، غرور اور شرک کے نتیجے میں تباہی کی ایک زندہ مثال ہے۔ قوم عاد کی عظمت اور گناہ۔ قوم عاد ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نعمتیں عطا کی، وسیع زمین، مضبوط جسم اور بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کی صلاحیت دی، مگر وہ اپنی طاقت اور مادی ترقی پر فخر کرنے لگے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے باز آنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود نے قوم کو سمجھایا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اپنی طاقت و دولت پر گھمنڈ نہ کریں، لیکن قوم عاد نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ قوم کا تکبر اور انکار۔ قوم عاد اپنے غرور میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر واقعی عذاب آنے والا ہے تو وہ اسے لے آئیں۔ اللہ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور انکار کے نتیجے میں ایک ہولناک طوفان بھیجا۔ یہ طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ شدید ہوا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد اپنی عظیم طاقت کے باوجود بے بس ہو گئی اور وہ زمین پر گرے ہوئے کھجور کے تنکوں کی مانند ہو گئے۔ مومن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ وہ اپنی رحمت سے انہیں بچا کر سلامتی کے ساتھ ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ طاقت اور دولت اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر شے پر غالب ہے۔ اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اللہ کی بندگی اور شکر گزاری ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت۔ شرک اور سرکشی کا انجام تباہی ہے۔ اللہ کے احکامات سے روح گردانی اور شرک کا نتیجہ ہمیشہ عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، غرور اور شرک سے بچیں اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں۔